بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریمیڈی ہیون۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خونی اور بادی پیچز کا 100% فوری علاج۔ 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ اسپغول کا چھلکا لیں، فرائی پین میں یا توے پر تھوڑی سی مقدار میں کوکنگ آئل یا گھی ڈال کر گرم کریں، پھر اسپغول گرم آئل میں ڈال دیں، ہلکا براؤن ہو تو تھوڑی سی چینی ملا کر کھلائیں، بعد میں قہوہ یا چائے پی لیں۔ انشاءاللہ پہلی مرتبہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر صبح و شام اور 2-3 دن تک مسلسل استعمال کریں۔ کثرت پیشاب۔ اگر سردی کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہو تو 1 گرام سفوف دارچینی یعنی کہ دارچینی کا پاؤڈر دودھ کے ہمراہ پلانا یا پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ لسی معدے کی دوست۔ آدھے چنے کے مطابق کالی مرچ کا سفوف دہی کی لسی میں ملا کر پیا جائے تو بد ہضمی اور معدے کا بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت نکھارتا ہے اور سالے خون پیدا کرتا ہے یعنی کہ نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہاضم ہے یعنی کہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، دل و دماغ کو طاقت اور فرحت بخشتا ہے۔ چہرے کے بال۔ میرے چہرے پر فالتو بال تھے جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے بہت ٹوٹکے آزمائے مگر وقتی فائدہ بھی نہ ہوتا تھا۔ کافی ادویات استعمال کی مگر صرف پیسوں کا ضائع تھا۔ چند ماہ پہلے ہمارے محلے کی ہی ایک آنٹی نے مجھے ایک ٹوٹکا بتایا، میں نے آزمایا اور میرے چہرے کے بال ختم ہو گئے۔ نیاز بوگ کے پتے پیاز کے پانی میں رگڑ کر روزانہ چہرے کے بالوں پر لگائیں، کچھ عرصے بعد بال کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور چند ہفتے چند مہینے ضرور آزما کر دیکھیں۔ جس کی نظر کمزور ہو اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 4 عدد کھجوریں کھا لے۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 1 ماہ استعمال کریں، شرطیہ بات ہے اینک کا نمبر کم ہو جاتا ہے۔ بواسیر کا علاج۔ جس کو معدے کی گرمائش ہو یا بواسیر ہو تو 1 چائے کا چمچ عرق گلاب 1 گلاس پانی میں ملا کر دن میں 4 سے 5 بار پیے تو کچھ ہی عرصے میں بواسیر ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ہر روز 5 دانے خشک انجیر کھانا بے حد مفید ہے۔ انجیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھر جاتی ہے۔ چہرے پر رواں بال ہوں تو تھوڑا سا دہی ململ کے کپڑے میں باندھ کر اس کا پانی نکال دیں، اسی دہی کو چہرے پر لگائیں، قدرے خشک ہونے پر اسے ہاتھوں سے رگڑ کر اتار لیں۔ مسلسل یہ عمل کرتے رہنے سے چہروں پر بالوں کی افزائش میں کمی ہو جاتی ہے۔ خوشی اور سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت بھی نہیں مل پاتی۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پلاتے رہنے سے گردہ و مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ نزلہ و زکام رہتا ہو، گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انڈا ایک مفید اور بہتر غذا ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشیم، فولاد، فاسفورس جیسی معدنی اجزاء ہوتے ہیں جو صحت کو بہتر اور بچوں کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ بچوں کو ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 انڈے خوراک میں دینے چاہیے اور دیسی انڈا کھانا چاہیے، نہ کہ فارمی اور گولڈن مرغیوں کے۔ بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے یعنی کہ ناریل کے تیل کا استعمال گرتے بالوں کو روکنے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ 11 بادام پیس کر دودھ میں ملا کر روزانہ پئیں، اس سے دماغی قوت تیز ہو جائے گی
اور کام کرتے وقت تھکن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ سردیوں میں بلغمی کھانسی، خشک کھانسی، دمہ کا مرض عام ہو جاتا ہے۔ خالص شہد کو روزانہ خوراک اور چائے وغیرہ میں چینی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ایسے امراض لاحق نہیں ہوتے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح کے وقت آم کی مسواک سے دانت صاف کریں۔ انشاءاللہ چند روز میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے، اس لیے تلوں والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ شدت کی پیاس اور بہت زیادہ پسینہ آنے والوں کے لیے آڑو مفید ہے۔ آڑو کے استعمال سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے آڑو فائدہ مند ہے، خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ بعض حضرات کا منہ صبح کو کڑوا ہوتا ہے یا قے ہوتی ہے، ان کے لیے بھی آڑو مفید ہے۔ آڑو قبض کشا ہے، جن لوگوں کو قبض رہتی ہو انہیں آڑو ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ جگر اور معدے کو تقویت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ مکھوی باہ ہے، کھانا کھانے سے 2 گھنٹے قبل آڑو کھانا چاہیے، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ آڑو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا انگلی پر نمک لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ مولی کے سبز نرم نرم پتے توڑ کر رکھ لیجئے، کھانے کے درمیان ایک مولی اور اس کے پتے کھائیے، اس کے کھانے سے پیٹ کم ہوگا، گیس نہیں بنے گی۔ اس سلاد میں آپ گاجر شامل کر سکتے ہیں۔ گاجر کا مربع سونے یا چاندی کے ورق کے ہمراہ کھانا بے حد فرحت بخش اور مکھوی ہے۔ ہر عمر کے مرد و خواتین کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اسپورٹس میں دلچسپی لینے والے ضرور کھائیں۔ پیٹ کا بڑھنا، لٹکنا اور ڈولنا ہمیشہ کے لیے ختم۔ پیٹ چاہے جتنا بڑا ہوا ہو اور کسی بھی طریقے سے کم نہ ہوتا ہو تو اس ٹوٹکے کو آزمائیں۔ پیٹ کی چربی، اس کا بڑھنا اور اس کا لٹکنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 سے 20 دانے خشک آلو بخارا صبح و شام یا ایک وقت چوس لیں اور گٹلیاں نگل لیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس ٹوٹکے پر عمل کریں اور کمال دیکھیں۔ ہلدی والا دودھ، کمر اور ٹانگوں کے درد سے نجات کے لیے 50 گرام ہلدی اور 5 گرام کچور ملا لیں اور صبح و شام چھوٹا چمچ چائے والا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کمر اور ٹانگوں کا درد ختم ہو جائے گا۔